بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری علی رضا چیمہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پور سال 2023-24۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور ان فیوچر جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو آپ وکلا سامان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت ٹھیک ہیں؟ سے؟ خیریت؟ الحمدللہ سر۔ ماشاء اللہ۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں جی احمد صاحب، میں دنیا پور کا نیٹو ہوں۔ ٹھیک یہ ساتھ ہی میرا گاؤں ہے 345۔ ابتدائی تعلیم بھی میں نے یہیں سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے LLB جو ہے وہ کیا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے، گیلانی لا کالج سے۔ ٹھیک۔ میرا سیشن 2004 سے 2007 تھا۔ تو اس کے بعد میں پھر لاہور چلا گیا، کچھ جاب شاپ کرتا رہا۔ تو 2015 سے میں آنورڈ ریگولر پریکٹس کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا جی، یہ میرے والد صاحب کا بھی شوق تھا، میرا اپنا ذاتی شوق بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گاؤں دیہات میں وکیل ہونا جی کچھ عرصہ پہلے تک تو بڑا قابل عزت اور بڑا باعث فخر ہوا کرتا تھا بزرگوں کے لیے۔ جی بالکل۔ تو کچھ اس وجہ سے بھی، تو کچھ میرا اپنا شوق تھا ذاتی، وکالت کی طرف مائل تھا پہلے دن سے، تو اچھا اس وجہ سے میں ادھر آ گیا۔ جی ٹھیک۔ ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایز اے قانون دان اچھے وکیل میں سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو محنتی ہونا چاہیے، اس کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ پڑھنا جو ہے نا جی وہ بہت ضروری ہے۔ آپ وکیل بن کے، آپ ڈگری مکمل کر کے، اس کے بعد ایک آپ کا نیا سینیریو شروع ہو جاتا ہے جو تا دم مرگ پڑھنا پڑتا ہے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، جو بندہ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ دوسری خصوصیت ہونی چاہیے ایمانداری۔ آپ ایمانداری سے اپنا کام کریں، اور اس ایمانداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لٹیگنٹ آج کل وکیلوں کے بارے میں کوئی جن کا تاثر خراب ہوا پڑا ہے، آپ چند لوگ بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں پروفیشن کو۔ پروفیشن کی جو کسی دوست کی وجہ سے یا کسی اور ایلیمنٹ کی وجہ سے اگر کوئی بدنامی ہوتی ہے یا اس قسم کا معاملہ ہے، تو آپ چند لوگ اس کو بہتر طریقے سے کور کر سکتے ہیں۔ آپ معاشرے میں مثال بن سکتے ہیں کہ جی ہم نے کم از کم اپنے پارٹ پہ اس کو اچھا کیا ہے۔ ٹھیک۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں کردار ادا کرنا چاہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے معاشرتی جرائم ہیں، اخلاقی جرائم ہیں، جی وہ تقریباً سارے گھوم پھر کے آپ کے پاس کچہری آنے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو رائے راست پہ لانے کی ترکیبیں بتا۔ صرف وکالت کرنا تو ہر وکیل کرتا ہے۔ بالکل۔ میرے خیال سے جو سب سے بڑا موٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کی تلخیوں کو کم کیا جا سکے۔ جس قدر آپ اس میں حصہ ڈالیں گے، اس قدر آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک تو نیکی کا کام کیا ہے، ایک آپ اپنی روزی کا کام کر رہے ہیں۔ دنیا پور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دنیا پور پہ بار اور بینچ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمیشہ سے، شروع دن سے۔ یہاں پہ جو ججز صاحبان آتے ہیں وہ الحمدللہ واپسی پہ ہمیشہ خوشی سے نہیں جاتے یہاں سے۔ ججز کی فیوریٹ جگہ ہے۔ ایک تو خیر ویسے بھی لٹیگیشن بھی کم ہے، پڑھا لکھا معاشرہ ہے۔ تحصیل دنیا پور پورے ضلع کی مطلب ایک لحاظ سے بہترین جگہ ہے۔ اچھا۔ پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے لوگوں کی لٹیگیشن کم ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ، ایک دوسرے کی فیملی میٹرز میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، تو لٹیگیشن کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بار اور بینچ کا بڑا اچھا یہاں پہ جو ہے نا۔ جناب، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اصل میں نا جی احمد بھائی، جو سب سے مین وجہ میری نظر میں ہے وہ ہے قانون میں موجود خلا۔ جن خلاؤں کی وجہ سے، جن لکوناز کی وجہ سے کچھ ہمارے وکلا برادری کو بھی اس طرح کا کوئی آسرا مل جاتا ہے کہ معاملات کو گھسیٹ سکیں۔ کچھ ججز صاحبان بھی ایسے ہیں جو کام کر کے راضی نہیں ہیں۔
تو اس طرح معاملات جو ہے نا وہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ایک کیس جو ہے وہ ایک نسل کے لیے اور اس سے اگلی نسل کے لیے بھی وہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں جو قانونی فلاز ہیں وہ دور ہونے چاہیے، سب سے مین جو چیز ہے نا۔ آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ہیں بار ایسوسی ایشن دنیا پور کی، جی جی، آپ کا کیا منشور ہے؟ جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو بار کے لیے کیا اصلاحات کروائیں گے؟ میرا منشور احمد بھائی، یہ چھوٹی بار ہے، یہ کوئی بہت بڑی بار نہیں ہے، یہاں کے مسائل بھی چھوٹے ہیں۔ جس طرح کی بڑی باروں کے مسائل ہیں یہاں پہ وہ مسائل نہیں ہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہاں پہ لائبریری فنکشنل نہیں ہے، جو سب سے میری نظر میں جو سب سے مین مسئلہ ہے نا۔ باقی چیزیں یہاں پہ دوست کالونی کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وکلا کالونی ہونی چاہیے، باقی معاملات وہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ فیسلٹیز میں آ جاتی ہے۔ جو سب سے مین نیسیسٹی ہے وہ ہے لائبریری۔ جب ایک وکیل لائبریری سے استفادہ نہیں کرے گا، اس نے اپنے کیس کو کیا پڑھنا ہے، اس نے اپنے کیس کو کیا تیار کرنا ہے؟ تو یہاں پہ جو اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات ہیں، لائبریری فنکشنل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میرا جو سب سے مین ارادہ تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں بار میں یہاں پہ گرمیوں میں بیٹھا نہیں جاتا، بار میں پانی کا انتظام نہیں ہے، تو کوئی میرا ارادہ تھا کہ یہاں پہ کوئی درختوں کا کوئی نظام لگایا جائے، گلیوں میں درخت لگائے جائیں، تو ان درختوں کے ساتھ مطلب بندہ ذرا ایک تو بار کا حسن بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وکلا کالونی کا مسائل ہے، دوستوں کے چیمبر نہیں ہے، جو نئے دوست آئے ہیں ان کے پاس بالکل بھی چیمبر نہیں ہے۔ تو چیمبرز کا میری نظر میں تو چیمبرز کا بھی لائبریری کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چیمبرز کا ہے۔ دنیا پر تحصیل کے اوورال کیا مسائل ہیں جس پہ آپ کا ایز اے قانون دان فوکس ہو کے حل ہونے چاہیے؟ دنیا پر تحصیل کے مسائل اس قدر تو نہیں ہیں کہ جیسے پسماندہ علاقوں کے ہوتے ہیں، مسائل تو ہیں، مسائل تو ظاہری بات ہے، کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہ ہوں۔ یہاں پہ تو ویسے چھوٹے چھوٹے جو انفراسٹرکچر مسائل ہیں جن پہ ارباب اختیار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کچھ سڑکوں کے معاملات ہیں، یہاں پہ ایکسیڈنٹ بڑے ہوئے ہیں مین روڈز پہ، ان کا حل کوئی نہیں نکلا، مطلب 2 گورنمنٹس گزر گئی ہیں، ان کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ یہاں پہ ایک فلائی اوور کی ضرورت تھی، وہ نہیں بن سکا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ باقی تعلیمی لحاظ سے علاقہ ہمارا بہت اچھا ہے، بہت آگے ہے، باقی تحصیلوں سے آگے ہے، بلکہ کئی اضلاع سے آگے ہے۔ تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بے شک سابقہ تھے یا موجودہ ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے کہ کم از کم میری نظر میں تعلیمی لحاظ سے یہ خطہ درخیز ہے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ خلق خدا کو جس قدر ممکن ہو سکے خوش رکھے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، خلق خدا آپ سے خوش رہے۔ باقی بندہ انسان ہے نا، انسان ہر بندے کو خوش نہیں رکھ سکتا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان خلق خدا کو ناراض نہ ہونے دے، خوش نہ رکھ سکے تو ناراض بھی نہ ہونے دے کسی کو۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کا مجھے بہت شوق تھا جی، کچھ عرصہ پہلے تک، اب تو خیر نہ وہ ٹائم رہے ہے اور نہ وہ اس قدر مطلب فراغت ہے کہ بندہ جا سکے۔ میرا دوستوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ ایک گروپ ہوتا تھا، تو ہم تقریباً پاکستان کے ہر شمالی علاقہ جات سے لے کر جنوبی علاقے تک ہر جگہ پہ رہے ہیں، ہر جگہ پہ گئے ہیں، وزٹ کیا ہے۔ شہر سارے ہی اچھے ہیں، مجھے تو سب سے اچھا شہر دنیا پر ہی لگتا ہے جہاں کا میں باسی ہوں، جہاں کا میں رہائشی ہوں۔ جی، پاکستان کی موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ ملک کی سیاسی صورتحال میں کچھ بدقسمتی سے کچھ قانون نے ہی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، تو میری نظر میں تو یہ بڑے جو ہے نا وہ سنجیدہ قسم کی صورتحال ہے۔ باقی یہ ملک جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے، یہ ملک اسی طرح چل رہا ہے۔ شاید آگے بھی پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بہتر کرنے ہیں۔ ابھی تک تو جو معاملات کرنٹ سینیریو میں ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، اس میں معاملات جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا اپنا ادارہ بھی ان چیزوں میں ملوث ہے، ہماری جوڈیشری بھی ملوث ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کے ہاتھ میں کھیلتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے یہ جب تک ادارے اپنی حدودوں کی عود میں نہ آئیں، سیاستدانوں کو ہر بندہ برا کہہ لیتا ہے۔ میری نظر میں سیاستدان اس ملک کا بے شک ان میں خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن سیاستدانوں کو برا کہنا آسان ہے، اصل جو برائی کی جڑ ہوتے ہیں ادھر بندہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ حالات اس طرح کے ہیں، کچھ قوانین اس طرح کے بن گئے ہیں کہ بندہ اصل برائی کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟
میری آئیڈیل پرسنالٹی جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. میں ان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کروں. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، امیدوار جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پورا، آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جی میں بطور امیدوار جنرل سیکرٹری دنیا پر بار ایسوسیشن برائے سال 2023-24 سلیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی تو پھر بھی میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بندے کینڈیڈیٹ بن کے تو ان کے رویہ جات تبدیل ہو جاتے ہیں، بندے وقتی طور پہ بڑے منکسر مزاج ہو جاتے ہیں. میں الحمدللہ شروع سے ایسا ہوں اور دوستوں کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہوں. کبھی بھی یہ تفریق نہیں کی کہ یہ دوست کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، ووٹر ہے یا نہیں ہے. میں ہر حال میں دوستوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں جس قدر جو میرے بس میں ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اگر دوستوں نے مجھے اوبلائج کیا، دوستوں نے مجھے عزت دی، تو میں انشاءاللہ ہر حال میں دوستوں کے ساتھ بلا تفریق کھڑا رہوں گا. بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جی. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.